حضرات محترم، میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دین اسلام کے علم کو سر بلند رکھا، اور رہتی دنیا تک امام علی مقام نے یہ پیغام دیا کہ یزید سے میرا جھگڑا جو تھا وہ کوئی جائیداد یا وراثت کا نہیں تھا، یزید سے میرا جھگڑا اور اختلاف اس بات کا تھا، یزید کی چاہت کیا تھی، یزید چاہتا کیا تھا؟ اس کی چاہت یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین آپ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، آپ سے لوگ پیار کرنے والے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھیں اللہ اللہ کریں، باقی جو معاملات ہیں وہ جو نظام حکومت ہے وہ میں دیکھوں گا، میں چلاؤں گا۔ تو امام علی مقام نے آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو بدبخت ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو بدمعاش انسان ہے، لہٰذا امام حسین کے ہوتے ہوئے تجھے کبھی یہ نظام چلانے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرات محترم، کربلا کی اس دھکتی ریت کے اندر، اس گرم ریت کے اندر جب 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تو امام علی مقام اور آپ کے رفقا آپ ہر روز رات کو سب کو جمع کرتے اور چراغ بجھا کے کہتے آپ واپس چلے جاؤ، کیونکہ یزید مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اس کا اختلاف مجھ سے ہے، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، مجھ سے جو ہے میری بیعت چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، لیکن ایسا کبھی ممکن نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، میں آپ سے راضی ہوں۔ لیکن کربلا میں جتنے بھی اہل بیت اطہار کے احباب تھے یا جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے، سب نے کہا کہ اے حسین، آج اگر ہم اپنی جانوں کو عزیز سمجھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کل قیامت والے دن آپ کے نانا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ تو حضرات محترم، امام علی مقام نے جب پانی بھی بند تھا، جب کھانا بھی بند تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں بھی آپ نے بھی وہاں یہ جو رہتی دنیا کو پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، ایسے عالم میں بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ پیغام حسین ہے، یہ فکر حسین ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ کی کبھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اور جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہے، جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہوں اور وہ محبت حسین کا دعویٰ بھی کرتا رہے تو اس کا کھوکھلا دعویٰ ہے۔ جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا ہے، وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور جسے یہ رب تعالیٰ یہ نعمت یہ سوغات عطا فرما دے، امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما دے، پھر رب تعالیٰ اسے سجدوں کی لذت بھی عطا فرماتا ہے، پھر اسے سجدے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرات محترم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا۔ فرمایا رب تعالیٰ سب سے پہلے جو ناراضگی کی سزا بندے کو دیتا ہے وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے سے سجدے کی توفیق واپس لے لیتا ہے، کہ اسے سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان جوانی میں نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اسے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، کوشش کریں کہ امام علی مقام سے ہماری محبت تو ہے ہی ہے، ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ذکر حسین بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ فکر حسین پہ بھی عمل کریں کہ ہماری 5 وقتہ نماز باجماعت ادا ہونی چاہیے، ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا معمول یہ ہے کہ ہماری 5 وقتہ نماز باجماعت ادا ہوتی ہے، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، تو سمجھ لو کہ ہم ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچے ہیں۔ اور اگر ہماری نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں اور ہمارے جو ہم صوم و صلاۃ کے پابند بھی نہیں ہیں، شریعت کے پابند بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم دعویٰ بھی کریں کہ ہم امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ کھوکھلے دعوے ہیں، اور اس دعوے کا بدلہ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں۔ بدلہ اسی چیز کا ملتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، اور جس پہ پابندی بندہ کرے، اور جس پہ عمل ایسا کرے کہ جو رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر حسین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مشن حسین اور فکر حسین پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔